حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں، اہل تشیع حضرات کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت بھی معصوم ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ میرے نہیں ہے۔ اس لیے کہ محفوظ عن الخطا ہو جانا، معافی مل جانا، تو وہ بھی گناہوں کا خاتمہ ہے، اور معصوم ہونا تو وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج اگر ہم حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، اپنے نظام کو دیکھیں، تو ضرورت ہے کہ محراب و منبر اور عوام کے درمیان کرنے کی شدت کا رویہ آ گیا ہے، ہمارے عوام میں بھی آ گیا ہے اور باقی طبقات میں بھی آ گیا ہے۔ اس میں علماء بھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس میں پروفیسر بھی ہیں، سب ایک متشددانہ رویوں کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ ان سے کس طرح ہم نے نکل کے اس معاشرے میں جانا ہے جو معاشرہ ہمارا آج سے 30 سال 35 سال پہلے والا تھا۔ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مبشر مولانا کو ادھر لے آؤ، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ایک ہی محلے میں مختلف مسالک کے لوگ رہنے والے ہوتے تھے، ایک ہی مسجد ہوتی تھی، لیکن جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اختلاف تو اس وقت بھی تھا، اور یہ بھی نہیں تھا، یعنی اگر آج اس دور میں میں کہوں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق پہ میری تحقیق زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب بھی بنائے ہیں، اور ان کا تحفظ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمارا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ زبان سے ہو رہا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرا ہاتھ، یہ ہمارے پاس ہر کسی کے پاس ہے، جو مرضی لکھ دو، جس طرح مرضی لکھ دو۔ آپ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، آپ جو مرضی لکھ دو، آپ کا جو دل چاہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ اور اگر کسی جو آج کل ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ان سے کوئی بات کریں تو کہتے ہیں آزادی اظہار پہ قدغن آ گئی ہے۔ کوئی کہیں پہ جا کے کوئی ریڈ لائن تو ہوگی نا، جو جس کا دل چاہتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیے، اور انہوں نے اس وقت کے سارے ظلم و ستم سہے، آج میں کہتا ہوں میں فیصلہ کروں گا کہ وہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی میں اپنی فکر کروں کہ میرا کیا ہونا ہے، میں اپنی فکر کروں کہ میرا کیا ہونا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں کون ہوں کہ 1450 سال کے بعد میں اہل بیت کے بارے میں یا اصحاب رسول کے بارے میں یا ائمہ کے بارے میں بات کروں؟ میری تو حیثیت نہیں ہے یہ۔ یعنی پڑھوں بھی ان سے، رہنمائی بھی ان سے لوں، اور پھر اعتراض بھی انہی پہ کروں۔ دین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، میرے اکثر اس طرح کی نشستوں میں سوال و جواب میں بچے جب بات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اگر جمعے کی نماز میں اور عام نماز میں مسجدوں میں فرق دیکھیں تو 70-30 ہوگا یا 80-20 ہوگا، کہ جمعے میں 1000 آدمی ہے اور عام نماز میں 20 آدمی ہے، 100 آدمی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ دنیا اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جو ہی اللہ اکبر ہوا مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے؟ کیا وہ دفتروں میں نہیں جاتے؟ کیا ہوا ہے؟
جبکہ آج سے 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا. جب مؤذن یہ کہہ رہا حی علی الفلاح، میں کیوں نہیں مسجد آ رہا، یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے. یہ امام کو، خطیب کو، مؤذن کو یہ فکر کرنی ہے کہ اذان میں حی علی الفلاح تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو میرے ساتھ ہی دکان کھولے بیٹھا ہے، جس کا میرے ساتھ ہی گھر ہے، وہ وہاں سے نکل کے مسجد میں کیوں نہیں آ رہا. اس کی فکر ہمیں کرنی. اس کی فکر مجھے کرنی ہے کہ میری نوجوان نسل جو ہے، میرے جو بچے ہیں، میں ان کو کس طرح ان فتنوں سے محفوظ کر دوں جو ان کو دین سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دین سے دوری کا یا کسی بھی چیز سے دوری کا سب سے پہلا راستہ ہوتا ہے کہ جو راستہ اس طرف جا رہا ہے اس پہ عدم اعتماد پیدا کر دو. میں نے کل پرسوں بھی ایک نشست میں کہا کہ حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج میں اٹھ کے کہوں کہ بھی ان کی کیا خدمات ہیں، تو بھائی کوئی اللہ کو ان کا عمل پسند آیا تو 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ پڑھا نا. آج بھی ان کا فیض جاری ہے، لوگ ان سے تعلیمات سے استفادہ کر رہے ہیں. اب میرا مسلک جو ہے، جو عمومی طور پہ، حالانکہ جب میں جامعہ اشرفیہ میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے جو استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی، وہ باقاعدگی سے حضرت علی اجویری کے مزار پہ جاتے تھے فاتحہ کے لیے. ہم بھی جاتے، ہمیں بھی بھیجتے تھے. اب یہ ہمارے بٹی صاحب نے بھی ایسے کر کے ان کے لیے یہ خبر ہے کہ کیا کوئی دیوبندی مولوی بھی حضرت علی اجویری کے مزار پہ جاتا ہوگا. اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں، یہ مولانا کو ادھر لے آؤ، اس سے آگے جاتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، وہ باقاعدہ جا کے مراقبہ کرتے تھے حضرت علی اجویری کے مزار کے اوپر. اور یہ حضرت لاہوری کا مراقبہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی قلعے کے اندر بھی قبریں ہیں، اور پھر قلعے کے اندر پتہ چلا 2 قبریں ہیں. اب اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ حضرت علی اجویری کا شاگرد تھے، کون تھے، جو بھی ہے وہ اس پہ تحقیق جو ہے وہ ایک علیحدہ. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، کیا جب سید انور شاہ کشمیری آئے ان کا کس طرح استقبال کیا. آج اگر میں یا آپ یا ہمارے ہاں کوئی بریلوی آ جائے، وہ بڑے عجیب نظروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑی مسجد کن جا گیا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہ پچھلے دنوں اتفاق ہوا ظہر کی نماز میں، تو میں نے کہا روکو یار گاڑی. تو مجھے تھوڑا سا، جو میرا ساتھی تھا اس نے کہا جی، میں نے کہا ادھر ظہر کی نماز پڑھیں گے. جب ہم اندر گئے تو وہ سارا ہے، تو حال میں لوگ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیسے آ گیا اندر. میں نے نماز، چونکہ جماعت ہو چکی تھی، میں نے اپنی نماز پڑھی، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے. بعد میں وہ بڑے اچھے انداز میں ملے. مجھے ایک وقت میں تو ڈر لگا کہ کہیں بھائی ڈنڈے سوٹے ہی نہ لے. لیکن یہ آپ کو یہ روایات ڈالنی ہے، آپ کو اس کو توڑنا ہے کہ بھائی کیوں یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. یہاں اللہ کے بندوں کو آ کے نماز پڑھنے سے کوئی، اللہ کے بندے جو مسلمان ہیں وہ تو وہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں، کیا نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں اجازت نہیں دی ہے عبادت کرنے کی؟ آج یہ 2 سال 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے واقعہ ہوا یہ رحیم یار خان کی طرف، کہ وہ ہندوؤں کا بچہ مسجد میں پیشاب کرنے آ گیا، او مار مار کے تباہی اتار. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ دل میں نفرت رکھیں گے تو پھر دعوت کیسے دیں گے؟ اور جب آپ کے دل میں نفرت ہوگی تو اس کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ یہ سوال ہے نا. یہ سوال ہمیں
اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کسی غیر مسلم کو اگر میں اللہ کے دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں اور میرے دل کے اندر اس کی نفرت ہے اس انداز کی، تو میں اسے دعوت کیسے دوں گا؟ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے یا میری دوری اس سے نہیں ہے، میرا جو اس سے اختلاف ہے وہ اس کے نظریے سے ہے۔ میں اسے توحید کی دعوت دینے جا رہا ہوں تو میرا اختلاف اس کے نظریے سے ہے، اس شرک سے ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی ذات سے اختلاف نہیں ہے۔ میں نے اس تک دعوت ہی نہیں پہنچائی۔ بہت سارے لوگوں کو، پاکستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے شناسائی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اختلاف کیا ہے مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ۔ اب وہ بیچارے جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی کہہ رہے ہو بات اسی بھی مان رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ماحول ایسا بنائیں مسجد کا؟ اور یہ مسجد جو ہے یہ کوئی خالی صرف نماز کے لیے نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے جہاد کے فیصلے نہیں کیے، عدالت نہیں لگائی، معاشرت کے فیصلے نہیں؟ یہ ایک سوسائٹی کا مرکز ہے مسجد، جو جوڑتی ہے سوسائٹی کو۔ یہ میری اپنی ایک ذہنی قلبی تشریح ہے، میں کسی پہ کہ یہ جو ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائے، یہ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ وحدت اور اتحاد کے لیے ہے، وہاں اس لیے بھی ہے کہ اتنے قریب ہو جائیں کہ ظہر میں دیکھے کہ یار یہ آدمی بڑا حشاش بشاش تھا، ظہر میں دیکھے کہ یار یہ پریشان تھا، تو اس سے پوچھے کہ بھائی خیریت ہے؟ ظہر وقت تو تم بہت اچھے تھے، اب کیا بات ہوئی ہے؟ یہ مقصد ہے اس کا کہ ایک صف میں آپ جب بیٹھیں گے ایک دوسرے کے غم گسار بنے۔ اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، ادھر امام صاحب نے آدھا سلام کہا ہوتا ہے السلام علیکم، ادھر اسی جناب پورا سلام بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم نے ایک نشستوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ باتیں جو ممکن ہے اس وقت نہ ہو سکتی ہوں، مشکل ہیں، ان باتوں کو کریں، اپنے نوجوان کو دعوت دیں۔ ہر جمعے کے بعد خطیب یہ طے کرے کہ میں نے نشست کرنی ہے اپنے نوجوان کے ساتھ، وہ آدھا گھنٹے کی سوال و جواب کی نشست رکھے اور اسے کہے کہ رخت سے رخت سوال کرو، بھائی میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور پیار سے اسے جواب دے۔ مسجدوں میں اتحاد اور وحدت کا یہ مرکز جو ہے یہ تب ہوگا جب ہم لوگ مکالمہ کریں گے، مکالمے کو فروغ دیں گے، مجادلے سے نہیں ہوگا۔ بڑا آسان ہے، آج کا دور یہ ہے، بیٹھو دو چار گالیاں دو، اودا فلانا پیڑا، اودا فلانا پیڑا، اودا فلانا، یہ تو ایک منٹ میں۔ وہ آج کے دور میں جو شر پھیلائے، کہیں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے 10 بندوں کو کھانا کھلایا، یہ خبر نہیں ہے جو آج چل رہا ہے ٹرینڈ۔ کہیں کہہ دیں کہ ایک بندے نے، کسی نے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، فوراً خبر بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس غریب کے پاس اپنے پاس ہی نہ ہو۔ ابھی آگے یہ جو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کے ایک صاحب جن کا آج کل بڑا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں وہ دیکھ کے قرآن کریم قرات کے اعتبار سے نہیں پڑھ سکتا ایک صفحہ۔ میں نے کبھی اس پر بات ہی نہیں کی، آپ سب میں سے کبھی بات نہیں کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ منع کیا، نہیں ہوئے، آج سب اس کو کہتے ہیں جی اب کیا کریں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک دن آپ کا بچہ 10 منٹ لیٹ آئے اور آپ اس پہ گرفت کر دیں تو دوسرے دن وہ ٹائم پہ آئے گا، لیکن آپ اس کو ریلیف دیں تو اگلے دن وہ آدھے گھنٹے بعد آئے گا۔ کوئی آپ کو شکایت کرے آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، جیسے
ہمارا دور تھا، ہم آپ گھر آ کے بچے کو پوچھیں کہ تو نے سگریٹ پیا ہے، تو اگر وہ پی رہا تھا تو آئندہ وہ محتاط ہو جائے گا، اور اگر آپ کے پاس ثبوت آیا، آپ نے اس کو سمجھا لیا تو وہ چھوڑ دے گا. لیکن آپ اس کو کیا یار کوئی بات نہیں، تو ایک دن وہ نشے پہ لگ جائے گا، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. تعلیم تو یہی ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں پہ. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ شہرت جو ہے، میرا یہ جملہ یاد رکھیں، پیسے سے زیادہ شہرت جو ہے بڑا مرض ہے. پیسے کے لیے انسان اتنا تڑپتا نہیں ہے جتنا شہرت کے لیے تڑپتا ہے. اور پھر آپ کو آج کے دور میں ابھی آپ یہاں باہر لگا دیں ان نون ایک نام لکھ کر جس کو کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ خطاب کریں گے، تب بھی 10 15 20 بندے آ جائیں گے، اور اگر ان کی مرضی کا ہوگا تو اگلے دن 30 ہو جائیں گے. کیوں؟ لوگوں تک جو رسائی ہے محراب و منبر کی وہ کم ہو گئی ہے. کیسے کم ہو گئی ہے؟ ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے.